اب یہ ان کی منافقت کھل کر کے سامنے آ گئی ہے، اب یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اب کہہ لیں کہ ننگے ہو گئے۔ اب دیکھیے یہ وہ بیان ہے جو عمران خان نے دیا تھا، اور اب اس بیان کے اوپر، اس بیانیے کے اوپر اب خود آ گئے ہیں۔ انہوں نے خوب توا لگایا تھا عمران خان کا، تو ان کے اوپر اب میں وہ جو کہہ رہا ہوں کہ اس قانون کے تحت ان کے اوپر کیس بنتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ۔ ناظرین، اس امپورٹڈ حکومت کی منافقت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور آپ نے ذرا دھیان سے سننا ہے کہ کس طرح انہوں نے عمران خان کے خلاف بیانیہ بنایا اور دن رات اس بیانیے کی مالا جپی، لیکن اب کیسے اس بات سے بھاگ رہے ہیں۔ جب عمران خان وہ بات کرتا تھا تو اس کا مذاق بنایا جاتا تھا۔ جب عمران خان نے ملکی انٹرسٹ میں یہ ایک سٹیٹمنٹ دیا جس کے اوپر آج حکومت آ گئی ہے، اس وقت عمران خان کا بیان مذاق بنایا گیا، تو اب یہ ان کی منافقت کھل کر کے سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اب کہہ لیں کہ ننگے ہو گئے ہیں۔ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یار وہ عمران خان کتنا سچا بندہ ہے جب عمران خان یہ بات کرتا تھا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں۔ یہ جو آپ کے ساتھ تفصیلات سامنے رکھنے جا رہا ہوں نا، جس قانون کا انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے، اگر اس قانون کے مطابق ہم چلیں نا تو ان کے اوپر کیس ہوتا ہے سرکار کے اوپر۔ وہ کیسے ہوتا ہے، ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، آج لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عاصم حفیظ نے توشہ خانہ سے تحائف وصول کرنے والی شخصیات کی تفصیلات فراہم کرنے کے حوالے سے ایک درخواست کے اوپر سماعت کی ہے، اور توشہ خانہ پر سیاست کرنے والی حکومت اپنی باری پر اب بھاگ گئی ہے، تحائف کی تفصیل دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور وفاقی حکومت نے عدالت کو توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیل دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب دیکھیے یہ وہ بیان ہے جو عمران خان نے دیا تھا، اور اب اس بیان کے اوپر، اس بیانیے کے اوپر اب خود آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، جس پر اب یہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی جو تعلقات ہیں متاثر ہو سکتے ہیں۔ جب عمران خان نے یہ بات کی تھی توشہ خانہ کے حوالے سے، جب عمران خان کو کہا گیا جی آپ اس کو بتائیں کون کون سے تحائف آپ کو ملے ہیں اور کون کون سے تحائف والا جو معاملہ ہے اس کو سامنے لے کر کے آئے، تو عمران خان نے کہا تھا یار کہ اس طرح جو ہمارے دوست ہیں جنہوں نے تحائف دیے وہ برا مان جائیں گے، ایک اچھا تاثر نہیں جاتا، برا امپیکٹ جائے گا۔ تو اس وقت انہوں نے ٹھٹھا بنایا تھا، مذاق، تب پنجابی میں توا لانا، انہوں نے خوب توا لگایا تھا عمران خان کا۔ تو اب خود پھنس گئے، کہتے ہیں جی بین الاقوامی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، جس پر عدالت نے وکیل کو جب پھر عدالت نے کہا، جسٹس صاحب نے کہا کہ وکیل کو ریکارڈ کے ساتھ بیان حلفی جمع کرانے کی انہوں نے ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی وفاقی حکومت نے جواب میں معلومات پبلک کرنے سے معذرت کر لی اور کہا کہ میڈیا، اب دیکھیے گا، اب یہ وہ چیزیں ہیں، اب کہتے ہیں کہ اس سے اگر ہم یہ معلومات دیتے ہیں، اس کو پبلک کرتے ہیں، تو اس سے ایک میڈیا ہائپ کریٹ ہوگی جس کی وجہ سے بین الاقوامی تعلقات پر اثر پڑے گا، وہ متاثر ہوں گے، خراب ہو جائیں گے۔ اچھا، اب میں کون سی بات کرتا ہوں، ابھی انہوں نے آگے وہ قانون بتانا ہے، اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا انالیسس کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب انہوں نے کیا ہائپ کریٹ کی، یہ کہتے ہیں نا میڈیا میں ہائپ کریٹ ہو جائے گی۔ آپ وہ مالا جو میں نے جس کا نام لیا کہ انہوں نے دن رات مالا جپی، گھڑی چور، توشہ خانہ، گھڑی چور، سعودی عرب سے گھڑی آئی، جناب وہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گھڑی بیچنی نہیں تھی، وہ جناب اس کے اوپر روضہ رسول کی تصویر بنی ہوئی تھی، خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی تھی، وہ جناب بڑی توہین کر دی ہے، اس طرح وہ کتنا انہوں نے ایک توا لگایا۔ تو اب یہ پبلک انہوں نے کیا، حالانکہ عمران خان نے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پے کر کے اپنے پاس رکھی اور اس کی ساری ڈیٹیل ہے۔ تو انہوں نے جو مرسڈیز، گھڑیاں، ہیرے، سب کچھ رکھا، ان کے بچوں نے ساری چیزیں رکھی، ان کی تو کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، کوئی پیسے دے کے نہیں رکھے، وہ تو بارو بار ہی جیب چ۔ انہوں نے جو ہائپ کریٹ کی میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ ایک پراپر کمپین چلائی، اس کا کیا کرنا ہے بھائی؟ وہ کس لیے تھی؟ وہ توشہ خانہ، گھڑی وہ کیا تھا بھائی؟ وہ سارا کیا تھا؟ یہاں سے یہ سارے ایکسپوز ہو گئے، ننگے ہو گئے کہ وہ ہم نے بیانیہ غلط بنایا تھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ تھا نہیں۔ تو یہ آپ سنیے گا، کابینہ ڈویژن کی جانب سے داخل جواب میں کہا گیا ہے کہ 2015 میں توشہ خانہ کی تفصیلات کو خفیہ رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ اب یہ تفصیلات خفیہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کبھی جناب گھڑی والا بندہ لے کے آ جاتے ہیں، کبھی وہ دکان دکھاتے ہیں کہ بھائی یہاں یہ وہ چھوٹی سی دکان ہے، یہاں گھڑی بیچی گئی، اس گھڑی والے کی اوقات نہیں تھی گھڑی خرید سکے، تو جناب انہوں نے وہ پبلک کی نا چیزیں۔ تو ان کے اوپر اب میں وہ جو کہہ رہا ہوں کہ اس قانون کے تحت ان کے اوپر کیس بنتا ہے، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد ناظرین جو انفارمیشن کوارڈینیشن 2002 کے سیکشن 15 کے تحت جناب یہ تحفظ حاصل ہے کہ یہ چیزیں پبلک نہیں کی جا سکتی، اس لیے انہوں نے کہا کہ درخواست کو مسترد کر دیا جائے. تو اس کے اوپر پھر جسٹس عاصم حفیظ نے ریمارکس دیے کہ توشہ خانہ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا بیان حلفی دیں کہ یہ کیسے یہ تحائف خفیہ ہیں. اب مطلب یہ کیسے ساری تفصیلات ہمیں بتائیں کہ یہ تحائف کیسے خفیہ ہیں اور ان کو کیوں خفیہ رکھا جا سکتا ہے، وہ ساری ڈیٹیل لے کر کے آئیں اور عدالت مطمئن ہوئی تو واقعی تحائف خفیہ ہونے چاہیے تو پبلک کرنے کا حکم نہیں دے گی. اب یہاں پہ بات آ کے اڑ گئی ہے. تو جسٹس عاصم حفیظ نے کہا کہ آپ نے جواب میں لکھا ہے توشہ خانہ کے تحائف منظر عام پر آنے سے میڈیا ہائپ بن جائے گی. کیا صرف یہی وجہ ہے توشہ خانہ کے تحائف خفیہ رکھے جاتے ہیں؟ اس میں ملکی سلامتی اور بین الاقوامی تعلقات کہاں سے آ گئے؟ یہ انہوں نے سوال کیا. عدالت نے استفسار کیا اگر ایک بی ایم ڈبلیو گاڑی کا تحفہ آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، اس کے بدلے ایل این جی کا ٹھیکہ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوالات اٹھائے انہوں نے. عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل کو توشہ خانہ کے ریکارڈ کے ساتھ بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت دیتے ہوئے مزید سماعت 7 فروری تک ملتوی کر دی. یہ ناظرین ننگے ہو گئے، ایکسپوز ہو گئے، منافقت ان کی دوہرا رویہ سامنے آ گیا ہے. یہ اب تک کی اپڈیٹ سی. یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ان کی جو منافقت ہے وہ کھل کر کے سامنے آئے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.